السلام علیکم 7 کلاس، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اردو بی کا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، وہ ہے محاورات۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پیج نمبر 62 پہ۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی محاورات پڑھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی دے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا مجموعہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اگر مجازی معنی دے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کیا ہے۔ محاورے میں معنی کا ہونا ضروری ہے۔ معنی کا ہونا جو ہے محاورے میں وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آسمان سے باتیں کرنا کہ حقیقی معنی تو یہی ہے کہ آسمان سے گفتگو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ وہ آسمان سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس سے مراد بہت اونچا ہونا ہے۔ لیکن محاورے میں اس سے مراد کیا ہے؟ بہت اونچا ہونا۔ یہ اس کے مجازی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے مجازی معنی ہے، تو اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ محاورہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے محاورات پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا محاورہ کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ خوفزدہ ہونا۔ اب ہم اس کا جملہ دیکھیں گے کہ شہر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ شہر میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ رنگ اڑنا۔ رنگ اڑنا کا مطلب بھی کیا ہے؟ ڈر جانا، خوفزدہ ہونا۔ اب کیا ہے؟ سب سے پہلا، استاد کی زبانی بیٹے کی لاپرواہی سن کر باپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹے کی لاپرواہی سن کر باپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زخموں پر نمک چڑھنا، تکلیف دینا۔ ٹھیک ہے، میری غلطیاں یاد دلا کر میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو پرانے غم ہیں ان کو مجھے یاد نہ دلاؤ، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ زہر اگلنا، غصے کا اظہار کرنا۔ زہر اگلنا کا مطلب ہے کہ ہم غصے کا اظہار کر دیں۔ بھارتی صحافی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ سانپ سونگھ جانا، گم سم ہو جانا۔ ٹھیک ہے، بجلی کا بل دیکھ کر غریب مالی کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سما باندھنا، یعنی کہ رنگ جمانا۔ قوال نے ایسا سما باندھا کہ کوئی بھی محفل چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا رنگ جمانے لگے، ان کو بہت مزہ آ رہا تھا لوگوں کو ان کی قوالی سننے میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورج کو چراغ دکھانا، کسی عقل مند کو بات سمجھانا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ کسی عقل مند کو ہم نے بات سمجھانا۔ ٹھیک ہے، ناصر جیسے بلند پایا شاعر کو شاعری کے اصول سکھانا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی ایک بلند شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو ہم اصول سکھائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں۔ سیدھے منہ بات نہ کرنا، بے رخی برتنا۔ ٹھیک ہے، سیدھے منہ بات نہ کرنا یعنی کہ بے رخی برتنا، روڈ بیہیویئر شو کرنا۔ ریاض صاحب کی جب سے ترقی ہوئی ہے وہ کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ اب آگے کیا ہے؟ خون سفید ہونا۔ خون سفید ہونا کا مطلب کیا ہے؟ محبت کم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو قریبی رشتہ داروں کا بھی خون سفید ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سلامتیں سنانا، یعنی کہ گالیاں دینا۔ درخت سے آم توڑ کر بھاگنے والے بچوں کو مالی نے خوب سلاوتیں سنائی، یعنی کہ خوب گالیاں سنائیں۔ فراٹے بھرنا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیزی سے جانا۔ اب کیا ہے؟ گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی ہے، امید ہے کہ ہم جلد ہی ملتان پہنچ جائیں گے، یعنی گاڑی تیزی سے جا رہی ہے تو امید ہے کہ ہم جلدی ہی ملتان پہنچ جائیں گے۔ فاتحہ پڑھنا، کچھ نہ ہو پانا۔ ٹھیک ہے، اس کا کاروبار کا یہی انجام ہونا تھا، بس پر فاتحہ پڑھ لو اور کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کی کوشش کرو۔ فاتحہ پڑھنا یعنی کہ کام جو ہے اس کا ختم ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لو تاکہ وہ کوئی اور نیا کام شروع کر سکے۔ دانت کھٹے کرنا، بری طرح شکست دینا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ دانت کھٹے کرنا کا مطلب کیا ہے؟ بری طرح شکست دینا۔ اس کو ہم جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ ہماری بہادر فوج دشمن کے دانت کھٹے کرنا خوب جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ قیامت برپا کرنا، ہنگامہ کھڑا کر دینا۔ جاپان میں آنے والے زلزلے نے قیامت برپا کر دی۔ قبر میں پاؤں ہونا، مرنے کے قریب ہونا۔ بوڑھا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے مگر سیر و تفریح کا شوق ابھی بھی نہیں گیا۔
ٹھیک ہے، قبر میں پاؤں لٹکانے کو ہم بیسکلی کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مرنے کے قریب ہو گئی، یعنی کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ طوطا چشم ہونا، بے لحاظ ہونا، یعنی کہ اس میں کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ احمد تمہارا مطلب نکل گیا ہے، تم طوطا چشم ہو گئے ہو۔ گھی کے چراغ جلانا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے نوازا ہے تو اسے تو گھی کے چراغ جلانے چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے، مٹھی گرم کرنا، یعنی کہ رشوت دینا۔ تم بددیانت افسر کی مٹھی گرم کرو گے تو وہ تمہارا کام کرے گا، یعنی کہ اس کو رشوت دو گے تو وہ پھر ہی تمہارا کام کرے گا۔ اب یہ جو محاورات تھے، یہ جو ان کے معنی ہیں، یہ کیا ہے، محاورات میں ہمارے پاس کیا ہے، یہ دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کے حقیقی معنی یہ لکھے ہیں، اور یہ جو محاورات ہوتے ہیں یہ کیا ہے، یہ مجازی معنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سانپ سونکھ جانا، زہر اگلنا، زخموں پر نمک چھڑنا، ٹھیک ہے، یہ سارے بیسکلی کیا ہیں، مجازی معنی دے رہے ہیں، لیکن حقیقی معنی ان کے کیا ہیں، یہ معنی ہیں۔ تو انہیں کیا کہتے ہیں، محاورات۔ اور یہ ہم نے آج اس چیپٹر کے اس پیج کی محاورات کی ریڈنگ کی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔